لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد. اللهم صل على وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين، ولعن الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحسين عليه السلام: من كان فينا باذلا مهجته وموطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، کل ہم نے گفتگو یہاں تک پہنچائی تھی کہ امام حسین علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ ہمارے شیعہ وہ ہیں جن کے اندر 3 صفتیں سلب ہو چکی ہوں گی. وہ مال میں ملاوٹ نہیں کرتے، حسد نہیں کرتے، اور تیسری تھی کہ دھوکے باز نہیں ہوتے. یعنی شیعہ وہ ہوتا ہے جس پہ آپ بھروسہ کر سکتے ہیں، جس پہ امام بھروسہ کر سکتا ہے. تاریخ میں ہمیں بہت ملے، وعدے بڑے بڑے کیے لیکن عمل کی منزل میں غائب رہے. مولا کائنات کی مشکل کیا تھی؟ عزیزان گرامی، رہبر معظم تحلیل کرتے ہیں، شہید کہتے ہیں کہ مولا کائنات کسی جنگ میں نہیں ہارے، کسی جنگ میں نہیں ہارے، ہر جنگ میں فاتح تھے. خلافت کے دور میں بھی اپنے 3 جنگ تھی، تینوں میں مولا علی فاتح تھے. لیکن مولا علی کے لیے سب سے زیادہ سخت منزل کون سی تھی؟ وہ منزل تھی جب لوگوں کے اندر بصیرت نہیں تھی اور لوگ دشمن کے بنائے ہوئے جھانسوں میں پھنس گئے. علی سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ کیسا کرنا ہے، علی سے نہیں پوچھ رہے کیا کرنا ہے. یہ مولا علی کے لیے سخت ہے. میں انشاءاللہ اس پہ گفتگو کروں گا. اس کو جنگ نرم کہتے ہیں، اس کو سافٹ وار کہتے ہیں، کہ کیسے دشمن میڈیا کا استعمال کر کے اپنے نریٹو کو، اپنے تھاٹ پروسیس کو لوگوں کے اوپر غالب کر دیتا ہے، اس حد تک کہ لوگ امام سے یہ نہیں کہتے کہ بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے، بلکہ امام کو کہتے ہیں تمہیں کیا کرنا ہے. آج کی دنیا میں بھی ہے. لوگ مراجوں کو، رہبر معظم کو کہتے ہیں آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. ان کی سب بات تو مانتا ہوں لیکن یہ بات ان کو نہیں بولنا چاہیے تھا. تم ہوتے کون ہو بے؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ رہبر کو کہو گے کہ یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. کہ وہی ہے جنگ صفین میں جہاں پر امام کے سامنے، انشاءاللہ اس پہ گفتگو کروں گا، لیکن وہی ساتھی جو ساتھی مولا علی کے ساتھ جنگ میں لڑ رہے تھے، یہی ساتھی تھے جو مولا علی کے خلاف کھڑے ہو گئے. دھوکہ. بس اس گفتگو کو میں یہاں روکتا ہوں. انشاءاللہ اس کے بعد میں اس پہ اور گفتگو کروں گا انشاءاللہ اگر خدا نے چاہا تو. عزیزان گرامی، ہم اب تک جو ہم نے گفتگو کی ہے اس میں ہم اس بات پہ ہمارے لیے پہلے سے ثابت تھا، لیکن میں نے تکرار کی کہ محرم، غم، گریہ، مجلسیں یہی ذریعہ ہیں ہماری قوم کی تربیت کے لیے، یہی ذریعہ ہے.
اور میں نے بار بار ہر روز مثالیں دیں ایسے عرفاء علماء کی کہ آپ کے لیے یہ نہ رہے کہ ہم جیسا کوئی انسان بول رہا ہے. نہیں, بڑے بڑے عرفاء یہی بات کہہ رہے ہیں. مثال کے طور پر علامہ طباطبائی مفسر قرآن, ایسی قرآن کی تفسیر لکھی جو آیت سے آیت ہے, عقل سے تفسیر ہے, آیت سے تفسیر ہے, حدیث سے تفسیر ہے. یعنی تفسیر کے اندر اہل سنت کے بڑے بڑے علماء کہتے ہیں کہ اس سے بہتر تفسیر ہمارے پاس کوئی ہے نہیں. ایسا مفسر قرآن شب عاشور کو مسجد اعظم میں آتا ہے اور جو مولانا مجلس پڑھ رہے ہیں ان کو پیغام پہنچاتا ہے کہ آج مصائب تھوڑے زیادہ پڑھنا, میں رونا چاہتا ہوں. یعنی علامہ طباطبائی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم یہ نہ سمجھنا میں علامہ طباطبائی ہوں, میں غبطہ کرتا ہوں جب میں دیکھتا ہوں کہ ایک جوان حسین پہ دہاڑ دہاڑ کے روتا ہے, میں غبطہ کرتا ہوں اس کو دیکھ کے, کاش میں بھی ایسے روؤں. یہ علامہ طباطبائی ہیں. عزیزان گرامی, پس ڈیلی میں اس بات کو کر رہا ہوں الگ الگ حدیثوں کے ذریعے سے, تاکہ جوان اپنے ذہنوں میں تثبیت کر لیں اس بات کو کہ اس در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے نجات کا. یہ کلیئر ہو. عزیزان گرامی, ایک حدیث میں نے آج آپ کے لیے لایا ہوں. اس حدیث میں ہمارے 8ویں امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں, صلوات پڑھ دے محمد وال. غور کریے کہ کیا لیول ہے, لیول سوچئے. امام کہہ رہے ہیں ان سر رکا یکون لکا من الثواب مثل, اگر تم چاہتے ہو کہ ایک ایسا ثواب ملے, کس کی طرح ثواب؟ کہہ رہے ہیں ان کی طرح ثواب کے روز وہ آپ لوگ شہداء, کربلا کے شہداء کے ساتھ شمار ہوں. 8ویں امام کہہ رہے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا درجہ اس لیول پر ہو, یا تمہاری خواہش یہ ہے کہ ان کے ساتھ محشور ہو, تو جب بھی امام حسین کا ذکر ہو فَقُلْ مَتَى مَا ذَكَرْتَهُ, جب بھی امام حسین کا ذکر ہو کہو یا لیتنی کنت معهم فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِیمًا. بس آج سے جب بھی امام حسین کا ذکر ہو تو آپ کیا کہیں گے, ہم کیا کہیں گے, یہی جملہ کہیں گے. عزیزان گرامی, یہ جملہ کیا ہے؟ یہ جملہ یہ ہے کہ میں کربلا میں نہیں تھا. یہاں رک جاتا ہے. یا یہ جملہ یہ ہے کہ میں کربلا میں نہیں تھا لیکن حسین کی طرح کسی اور کو شہید ہونے نہیں دوں گا. اس جملے میں صرف ریگریٹ ہے یا اس جملے میں تمنا بھی ہے ریگریٹ کے ساتھ؟ یا لیتنی کنت معہم, کاش میں بھی ہوتا آپ کے ساتھ. عزیزان گرامی, اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے جوان کہے کیا میں آج تیار ہوں حسین کے ساتھ لڑنے کے لیے؟ یا لیتنی کنت معہم, ہوں تیار. کچھ لوگ تیار ہیں آج, اپنی جان کو ہتھیلی پہ لے کے تیار ہیں. میں تیار ہوں. یہ جملہ یعنی اعلان ہے کہ میں نہیں تھا. I regret, I want to be there, I'm uncomfortable, why I was not there? I should have been there, I should have died for Hussein, I should have sacrificed everything for Hussein. This is the uncomfortability that you have when you say this. یہ ہے یا لیتنی کنت معہم. عزیزان گرامی, آپ نے سنا کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت جسے لوگ دنیا کی طاقت کہتے ہیں, ہم اسے اپنے ٹھوکر پہ رکھتے ہیں. جو اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی طاقت کہہ رہا تھا,
رہبر شہید نے شہادت سے پہلے جو جو چیزیں کہی تھی وہی وہی ہوئیں. رہبر نے کہا تھا کہ یہ جنگ ختم ہوتے ہوتے ہم تمہیں گھٹنوں پہ لے آئیں گے. آج پوری دنیا نے دیکھا کس طریقے سے علی کے شیعوں نے زمانے کے یزید کو گھٹنوں پر لے آیا. یا علی. عزیزان گرامی غور کیجئے گا, توجہ کیجئے. ایک فلسفر ہے, اس فلسفر نے کہا شیعہ جو ہے ایک پرندے کی طرح ہے. اس پرندے کے دو پنکھ ہیں, ایک پنکھ اس کا سرخ ہے, ریڈ ہے, ایک گرین ہے. کہا کہ دنیا میں کوئی شیعوں سے لڑ کے جیت نہیں سکتا کیونکہ اس کے دو پنکھ ایسے ہیں کہ اس کی پرواز اتنی بلند ہے کہ کوئی وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا. لبیک یا حسین. عزیزان گرامی غور کریے, کون سے دو پنکھ ہیں؟ کہا رائٹ جو اس کا پنکھ ہے وہ لال ہے. لال کا مطلب ہے یہ قوم عزاداری والی قوم ہے. لال خون کا مطلب ہے, یہ قوم خون والی قوم ہے. یعنی عزاداری, حسینیت, کربلا ان کے اندر ایسا جذبہ دیتا ہے کہ دنیا موت سے ڈرتی ہے, یہ موت سے ٹکراتے ہیں. یا علی. دنیا موت آتی ہے تو موت کے نام سے ڈر لگتا ہے. یہاں بچے سے پوچھا جاتا ہے بتاؤ تمہارے لیے موت کیسی ہے, تو ہمارا بچہ کہتا ہے ہمارے لیے موت شہد سے زیادہ شیرین ہے. فرق ہے دنیا میں اور ہم میں. بس عزیزان گرامی غور کریے, جو قوم موت سے نہ ڈرے اسے کوئی نہیں ڈرا سکتا. جو قوم موت سے نہ ڈرے اسے کوئی نہیں ڈرا سکتا. بس عزاداری ان کو ایک جذبہ دیتی ہے. کیا جذبہ دیتی ہے؟ جذبہ غور کریے, میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سے آپ کو سمجھاؤں کہ جذبہ کیا دیتی ہے عزاداری. ایک عورت امام خمینی کے پاس آتی ہے اور امام خمینی کو آ کے اپنے چادر میں سے ایک فوٹو نکال کے دیتی ہے جوان لڑکے کا. امام خمینی کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا بیٹا شہید ہو گیا. وہ اس کو لیتے ہیں, چوم کے رکھ دیتے ہیں. دوسرا فوٹو دیتی ہے اپنے دوسرے بیٹے کا, وہ اس کو بھی لیتے ہیں, چومتے ہیں, رکھ دیتے ہیں. تیسرے بیٹے کا فوٹو دیتی ہے. اب امام خمینی رونے لگتے ہیں. جو یہ عورت پلٹ کے کہہ رہی ہے نا وہ امپورٹنٹ ہے. یہ عورت کہہ رہی ہے کہ میں نے اپنے 4 جوان بیٹے دی ہوں تاکہ نائب امام کی آنکھوں میں آنسو نہ دیکھوں. یہ کربلا نے سکھایا ہے. عزاداری یہ جذبہ دیتی ہے. عزیزان گرامی غور کریے, میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. کیوں ہم بہت جدا ہیں ہر کسی سے؟ کیوں جدا ہیں ہم لوگ؟ غور کریے. 13 جون ایران پہ حملہ ہوتا ہے. غور کریے, صبح کا وقت ہے, حملہ ہو گیا. ہم لوگ سب قم میں ہیں, نماز کے لیے اٹھے تھے, تب سے خبر آ رہی ہے یہ شہید ہو گئے, وہ شہید ہو گئے. ہر ایک کے دل میں خالی دعا تھی خبر نہ آئے کہ رہبر شہید ہو. اب غور کریے, 13 جون کو شہادتوں کی خبر آ رہی ہے, لیکن خدا کہتے ہمارے یہاں حدیثوں میں بھی ہے کہ اللہ کا دشمن جو ہے وہ احمق ہوتا ہے, بے وقوف ہوتا ہے. حملہ کب کیا؟ غدیر سے ایک دن پہلے اور شب جمعہ, یعنی شب جمعہ گزرا تھا, جمعہ کا دن تھا. یہاں پر آپ کربلا کے اثر کو دیکھیں. کوئی اور قوم ہوتی تو الگ طریقے سے ری ایکٹ کرتی, کربلا والے تھے تو الگ طریقے سے ری ایکٹ کیا. ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ
ایران کے پورے ایئر سپیس پر اسرائیل کا اور امریکہ کا قبضہ تھا. ایران کی طرف سے ایئر ڈیفنس سسٹم کام نہیں کر رہا ہے. 10-11 بجے کا ٹائم ہوا, سوال یہ تھا کہ جمعہ ہوگی کہ نہیں ہوگی. جمعہ کب ہونی ہے؟ ایئر سپیس پہ فائٹر جیٹس گھوم رہے ہیں, ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اعلان ہوا کہ جمعہ ہوگی, تیروں کے بارش میں نماز ہوگی. غور کریے, میں خود وہاں تھا. میں مسجد جب پہنچا تو میں نے اپنے 12 سال میں ایران میں قم میں اتنے لوگ جمعہ میں نہیں دیکھے جتنے اس دن دیکھے. یہ کب ہے کہ اوپر فائٹر جیٹس ہیں, اور انہی فائٹر جیٹس کے درمیان یہ لاکھوں لوگ راستے پہ نکلے. ان کی زبان پہ کیا تھا؟ حسین حسین شعار ما شہادت افتخار ماست. لبیک یا حسین. نعرہ تھا کہ حسین حسین ہمارا نعرہ ہے, شعار ہے, اور شہادت ہمارے لیے افتخار ہے. یہ کربلا ہے. دوسری قومیں ہوتی تو ڈر جاتی, گھر سے باہر نہیں نکلتی. مائیں کہتی بچے تو گھر میں رہے, تو باہر مت جا. یہاں مائیں کہہ رہی ہیں چوڑیاں پہنا ہے, گھر سے باہر جا. یہ کربلا ہے, یہ کربلا ہے. عزیزان گرامی, لوگوں کے زبان پہ ایک نعرہ تھا, انتقام انتقام والسلام والسلام, کچھ اور نہیں چاہیے. عزیزان گرامی غور کریے, یہ تب نہیں کہہ رہے ہیں جب جیت رہے ہیں, تب کہہ رہے ہیں جبکہ پتہ نہیں ہے ابھی ایران میں ایئر ڈیفنس چلے گا, میزائل چلے گی, صرف مار کھا رہے ہیں, اس میں میدان میں کھڑے ہیں, کہہ رہے ہیں ہم ہٹیں گے نہیں. یہ کربلا ہے. دوسری قومیں موت اور ڈر جب سامنے آتا ہے تو پیچھے ہٹتی ہیں, یہ آگے بڑھتی ہیں. یہ کربلا ہے. عزیزان گرامی غور کریے, کربلا کا اثر. اور یہ بھی سمجھیے, میں انشاءاللہ فرعون کی صفت پہ بھی پڑھوں گا کہ صفت فرعون کیا ہوتی ہے اور فرعونیت اور یزیدیت کی صفات کیا ہوتی ہیں, اس پہ میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا. لیکن آپ غور کریں کہ موساد نے, جو اسرائیلی ایجنسی ہے, اس نے ایک ویڈیو ریلیز کیا, خود انہوں نے ریلیز کیا ہے. کیا کہہ رہے ہیں جانتے ہیں؟ اس ویڈیو میں وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کے ٹاپ 10 کمانڈرز کو مار دیا, اور پھر ہم نے 100 کمانڈرز کو فون کیا اور ان کو یہ بتایا ایگزیکٹلی کہ اس وقت آپ کہاں ہو, کون سے گھر پہ بیٹھے ہو, آپ کے ساتھ کون کون بیٹھا ہے, سب بتایا انہیں. اور انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس وقت ہے 12 گھنٹے کا, 2 کام کریں. ایک یہ کہ آپ ایران سے باہر نکل جائیں, اور دوسرا یہ اعلان کر دیں کہ ہم حکومت کے ساتھ نہیں ہیں. موساد کہہ رہا ہے, خود موساد نے خود اس کے ایکس کے پیج پہ ریلیز کیا ہے, 100 لوگوں کو فون کیا, کہا مر جاؤ گے, تمہارا خاندان مر جائے گا, ڈر جاؤ. 100 میں سے ایک بھی اپنی جگہ سے نہیں ہٹا. یہ کربلا ہے. عزیزان گرامی, دنیا تعجب کر رہی ہے کہ کون سی قوم ہے جو موت سے نہیں ڈرتی. یہ کربلا والی قوم ہے جو موت سے نہیں ڈرتی. کربلا 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 کربلا, لبیک یا حسین. عزیزان گرامی, آپ یہ جو ہوا ہے آج غور کریے گا, یہ کیوں ہوا ہے کہ عزاداری کا صحیح مفہوم ہمارے جوانوں کے ذہنوں میں آ گیا ہے. میں آپ کے سامنے ایک مثال دوں تاکہ آپ کے لیے واضح ہو جائے.
کہ عزاداری کو دیکھنے کے دو الگ نظریے کیا ہیں. سیریا میں حملہ ہوا، میں اس وقت 40 میں کربلا میں تھا. 2 جلوس جا رہے تھے، ایک اردو زبان والوں کا اور ایک لبنانیوں کا. لبنانیوں کا جو جلوس جا رہا تھا، اس جلوس میں مائیں بچوں کے فوٹو لے کے چل رہی تھی، بہنیں اپنے بھائیوں کے فوٹو لے کے چل رہی تھیں. میں نے ان سے پوچھا کیا ہو گیا، کیوں فوٹو لے کے چل رہی؟ جواب میں کہتے ہیں، وہ عورتیں کہتی ہیں کربلا میں عباس تھے تب تک زینب محفوظ تھی. آج ایک عباس کے چاہنے والے نہیں، ہمارے سارے بچے عباس کے غلام ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ میرا بچہ باقی رہے اور زینب پر حملہ ہو جائے. کہہ رہی ہیں کہ یہ فوٹو جو ہے، یہ میرا بیٹا ہے، شہید ہو گیا ہے، یہ بیٹے کا فوٹو لے کے آئی ہوں مولا حسین کے روضے پہ. یہ فوٹو پیش کر کے کہنا چاہتی ہوں مولا یہ ہدیہ دینا چاہتی ہوں، قبول ہے مولا. یہ آئے ہیں خود کو آج کی کربلا میں حسینی سپاہی بنا کے. اس کے قریب میں اردو جلوس چل رہا تھا، بالکل قریب ایسے تھے. میں نے جا کے ان اردو پہ جو نوحہ خان لوگ تھے ان سے کہا کہ کم سے کم یہ نعرہ لگا دو لبیک یا حزب اللہ، تاکہ ان کو ڈھارس ملے کہ وہ اکیلے نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر ہم نعرہ لگائیں گے تو پلٹ کے جائیں گے تو ہمارے جاب چلے جائیں گے. وہ اپنی جانیں دے رہے ہیں. یہ عزاداری کون سی عزاداری ہے؟ یہ عزاداری میں مجھے چند رسمیں کرنی ہے. 7 کو یہ کروں گا، 8 کو یہ، 9 کو یہ، 10 کو یہ، 11 کو یا 12 کو جا کے سو جاؤں گا. مجھے لگے گا کہ میں نے اپنی سب ذمہ داریاں ادا کر دی. وہاں انہیں یہ لگ رہا ہے کہ اسرائیلی سولجرز کہہ رہے ہیں کہ ہماری ماہ رمضان میں جب جنگ ہو رہی تھی تو ہم نے ان کے خیموں سے رونے کی آوازیں سنی ہیں. یعنی عزاداری اور فرش عزا کہاں بچھ رہا ہے مولا علی کا؟ جنگ کے میدان میں. پس عزاداری مجھے ذمہ دار بنا رہی ہے یا ذمہ دار نہیں بنا رہی ہے؟ عزاداری چند رسموں کو ادا کرنے کا نام ہے یا یہ چند رسموں سے حسینی سپاہی بننے کا نام ہے؟ یہ کیوں کھڑے ہیں؟ میں عزیزان گرامی، عراق کے تمام مراجع ہمارے سر آنکھوں پر ہے، لیکن یہاں پر جو بات کہنا چاہ رہا ہوں اس کو آپ الگ اینگل سے نہیں دیکھیے گا. ایران اور عراق میں ہمارے لیے کوئی فرق نہیں ہے. عراق کے ہی جوان تھے جنہوں نے داعش کو ختم کیا، لیکن میں اس سے پیچھے لے کے جا رہا ہوں آپ کو. شہید باقر الصدر کو نجف میں حملہ کیا گیا، ان کو شہید کر دیا گیا. تمہارا امام سرے عام پولیس آتی ہے، قید کرتی ہے، لے کے جاتی ہے. نجف ہے، شیعہ ہیں، پورا شیعہ ماحول ہے، وہاں پر کسی میں جرأت نہیں ہوئی سامنے آ کے روک دینے کی. کسی میں جرأت نہیں ہوئی. لیکن اس کے بعد جب محرم آیا تو یہ سب آ گئے عزاداری کے نام پر. لیکن جب حسین کے نام پر نمائندے حسین کے لیے جان دینے کی بات آئی تو کوئی نہیں آیا. عزاداری 2 ہے، ایک رسم بنا کے سیٹسفائی ہو جانے کا نام، اور ایک عزاداری کے اندر میں جب جوان ہوں اور علی اکبر کا یہ جملہ سنتا ہوں کہ علی اکبر نے کہا مولا حسین بتائیں ہم حق پہ ہیں یا نہیں، اور اگر ہم حق پہ ہیں تو موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے ہمیں فرق نہیں پڑتا. لبیک یا حسین.
عزیزان گرامی، کیا جوانوں میں غور کریے گا، خصوصاً جوان، کیا جوان حضرت علی اکبر کا یہ جملہ سننے کے بعد، یہ خطبہ سننے کے بعد، کیا آپ کے دل میں بھی یہی جذبہ آتا ہے کہ میں راہ علی اکبر پہ چلتے ہوئے اگر حق کی بات ہے تو میں موت پہ گر پڑوں یا موت مجھ پہ گر پڑے، مجھے فرق نہیں پڑتا؟ یہ ہے کربلا، یہ ہے عزاداری، یہ وہ عزاداری ہے جس سے دشمن ڈرتا ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ حضرت علی اکبر کو اپنے لیے رول ماڈل نہیں بنایا، ہم نے ایسی دعائیں مانگی کہ آپ کے صدقے میں میرا جوان باقی رہے۔ دعائیں مانگیں، دعائیں مانگنے میں پرابلم نہیں ہے، لیکن پرپس کیا ہے؟ علی اکبر بنانا پرپس تھا ماؤں کا پرپس تھا کہ بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ میرا بچہ کربلائی جوان بن کے نکلے۔ یہ ہے کربلا۔ مجھے لوگ میسج کر رہے ہیں، مولانا محرم ہے، پالیٹکس کی بات نہیں کریں، صرف امام حسین کی بات کریں۔ دو امام حسین ہیں عزیزان گرامی، ایک امام حسین ہے جو مظلوم ہے اور شہید ہو گئے، بے شک امام حسین مظلوم ہے، بے شک ان کی حدیثیں ہمارے وہاں کربلا کی طرح کوئی روز نہیں ہے، عاشورہ کی طرح کوئی روز نہیں ہے، ان کی مظلومیت اپنی جگہ، لیکن حسین شجاع ہیں، مقتدر ہیں۔ حسین وہ ہیں جو دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں ہاتھ من الذلہ، سب مل کے کہیں ہاتھ من الذلہ، ہاتھ من الذلہ۔ بس عزیزان گرامی، حسین ابن علی کے پاس آپشن تھا، مدینہ میں رہتے، لیکن جیسے ہی آرڈر ملا، جیسے ہی کہا گیا کہ آ جاؤ بیعت کرو، اور مروان ملا راستے میں امام کے، مروان نے امام سے پوچھا کیا کرنے والے ہو؟ امام نے پہلے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اعلان کر رہے تھے میں موت سے نہیں ڈرتا، پہلا جملہ مروان کو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر پلٹ کے کہا کہ اگر ایسا اسلام ہو جس کا حاکم یزید جیسا ہو تو ایسے اسلام کا فاتحہ پڑھ دینا چاہیے، خدا حافظ کر دینا چاہیے ایسے اسلام کو۔ میں ایک چیز کہہ رہا ہوں، آپ غور کریے گا اس کے اوپر، امام حسین علیہ السلام کا جو یہ قیام ہے، یہ ایکشن ہے یا ری ایکشن ہے؟ یعنی یزید نے بیعت مانگی تو حسین نے قیام کیے، اگر یزید بیعت نہ مانگتا تو حسین کیا کرتے؟ مدینہ میں نماز پڑھتے، لوگوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعائیں کرتے کہ تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں۔ بھئی یزید بادشاہ ہے، ظالم ہے، برا ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، مجھے کیا کرنا ہے؟ میری نماز، میرا روزہ، میری عزاداری، مجھے جنت جانا ہے، میں یعنی پوری دنیا کا سینٹر میں ہوں۔ حسین نے کہا کہ اگر یزید جیسا بادشاہ اگر حاکم بن جائے تو اسلام کا فاتحہ پڑھ دو، خدا حافظ کر دو، اسلام کا فاتحہ پڑھ دو، مر گیا اسلام۔ کیا حسین ابن علی اسلام کا فاتحہ پڑھتے دیکھتے اور خاموش رہتے؟ چلیں اس سے آپ کو پیچھے لے جاتا ہوں، مولا حسین کی شہادت کب ہوئی؟ 67 ہجری میں۔ ایک سال پہلے امام حسین، غور کریے گا، ایک سال پہلے امام حسین علیہ السلام نے ایک خط لکھا اور 550 بڑے بڑے علماء کو بلایا، کہا میں حج کرنے آ رہا ہوں، آپ سب حج کرنے آئے۔ ایک سال پہلے کیوں؟ تھوڑا سی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کلیئر کر دوں۔ امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں 10 سال مولا حسین نے وہی کنڈیشن کو جاری رکھی جو مولا حسن علیہ السلام کے زمانے میں تھی، یعنی الگ نہیں تھا امام حسین کا کوئی ری ایکشن 10 سال تک۔
لیکن اس اگریمنٹ کا حصہ یہ تھا کہ یزید خلیفہ نہیں بنے گا. اور معاویہ نے اپنے زمانے میں جب ڈاکٹرز نے اسے کہہ دیا تھا کہ تیری موت ہونے والی ہے، یقینی ہے تیری موت، تو معاویہ رکا نہیں تھا کہ معاویہ کہے گا کہ میں مروں گا تو یزید کی بیعت لوں گا. نہیں، معاویہ نے اپنی زندگی کے آخری سال میں جتنے بڑے بڑے عرب قبیلوں کے سردار تھے تقریباً سب سے بیعت لے لی تھی. ایسا نہیں تھا کہ وہ معاویہ مرنے کے بعد، نہیں، 4 لوگوں کے نام لیا تھا جس کے اندر سے امام حسین ایک تھے کہ جن سے بیعت لینی ہے. باقی قبیلوں کے سرداروں سے لے لی گئی تھی بیعت. غور کریے گا، وہاں سے معاویہ چاہ رہا تھا کہ میرے مرنے سے پہلے میں تمام انتظام کر دوں کہ خلافت یزید کے ہاتھ میں چلی جائے. یہاں سے امام حسین پرو ایکٹیو تھے، ویٹ نہیں کر رہے تھے. امام حسین نے حج کا اعلان کیا، 550 بڑے بڑے علماء کو بلایا. جوانوں کو میں ریکمینڈ کروں گا، گوگل کریں سرمن آف مینا، خطبہ مینا. It'll take approximately 10 minutes for you to read it. اس خطبے میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے مشن کو اناؤنس کیا. امام حسین واز ناٹ ویٹنگ کہ یزید بیعت مانگے گا پھر میں کہوں گا. امام حسین اس خطبے میں کہتے ہیں، علماء سے کہتے ہیں، ہم سب کے لیے ہے، کہتے ہیں تم تمنا کرتے ہو کہ تمہیں جنت ملے گی، تمنا کرتے ہو جنت ملے گی، جبکہ تم نے خدا کی راہ میں نہ جہاد کیا، نہ مال سے نہ جان سے، کوئی جہاد نہیں کیا، کوئی کوشش نہیں کی. تمہارے زمانے میں غریبوں پہ مظلوموں پہ ظلم ہوتا ہے، وہ تم سے امیدیں لگاتے ہیں. مولا حسین کہہ رہے ہیں، علماء سے امید لگاتے ہیں کہ جب منبر پہ آؤ گے تو غریبوں، کمزوروں، مظلوموں کی بات کرو گے. نہیں کرتے. فلسطین میں مرتے رہے بچے، 40,000 بچے مر جائیں، مجھے کیا کرنا ہے؟ میں میٹھا میٹھا سویٹ اسلام بولوں گا. حسین کہہ رہے ہیں خطبہ مینا میں، کیا کہہ رہے ہیں مولا کہہ رہے ہیں علماء سے کہ تم تمنا کرتے ہو تمہیں جنت ملے گی، نہ تم نے جہاد کیا، نہ مال سے نہ اپنی اولاد سے، اور تمنا کرتے ہو جنت ملے گی. مجھے خوف ہے خدا کا عذاب تم پر آئے گا. تمہارے سامنے مظلوم پکارتے ہیں، چیختے ہیں، تم خاموش رہتے ہو اور جنت کی تمنا کرتے ہو. یہ حسینیت ہے. حسینیت یعنی زندہ ضمیر. بس یہ کربلا اور ہے جہاں پر حسین خود کھڑے ہو کے کہتے ہیں اور ان علماء سے کہتے ہیں کہ تمہاری ذمہ داری تھی کہ ہمارا حق جو چھینا گیا ہے، تمہاری ذمہ داری تھی کہ ہمارا حق ہمیں واپس دلاؤ. کون سے حق کی بات ہو رہی ہے عزیزان گرامی؟ کون سے حق کی بات ہو رہی ہے؟ حسین امام ہے، امام معصوم ہے، علم لدنی ہے، یہ تو کوئی چھین نہیں سکتا. کون سا حق لیا گیا تھا؟ حق خلافت، حق حکومت امام کا تھا. کیونکہ امام کا حق چھینا گیا تھا، امام نے کہا یہ ہمارا حق ہے، ہمیں دلایا جائے. ہمیں لبیک یا مہدی، لبیک یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بس عزیزان، یا علی، عزیزان گرامی غور کریے، حسینیت یعنی یزیدیت کے مقابلے میں کھڑے ہونے کا نام ہے. There is no neutralism in Husainiyat. There is no being neutral in Karbala. You have to take sides. بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہے.
حق باطل ہے، حسین یزید ہے. کیسے کہہ رہے ہو مولانا؟ آپ زیارت میں کیا پڑھتے ہیں؟ میں آپ کو ابھی ایکسپلین کرتا ہوں، غور کریے. ظلم کیسے وجود میں آتا ہے؟ کسی بھی سوسائٹی میں میجورٹی لوگ ظالم ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے ہیں نا؟ ہوتے ہیں. آپ ایک پوری دنیا کو امیجن کریں، اس پوری دنیا میں ظالم کتنے پرسنٹ ہوں گے؟ 2%، 5% ہوں گے، ہے نا کہ نہیں؟ 5% کہیں ان کی آرمی ہوگی، ایسے یہ ٹوٹل 10% ہوگا. میں بہت زیادہ ہائی پکڑ رہا ہوں. 5% دنیا میں ایسے لوگ ہوں گے جنہیں ہم مصلح کہتے ہیں، انہیں مفسد کہتے ہیں، انہیں مصلح کہتے ہیں، انہیں جو اصلاح کرنا چاہتے ہیں، جو ریفارم لانا چاہتے ہیں. 5% ہیں. 5% ان کے انصار ہیں، ناصر ہیں، مددگار ہیں. 10% اس طرف، 10% اس طرف. یہ بیچ کے 80% کون ہیں؟ کون لوگ ہیں یہ؟ اب سنیے یہ کون لوگ ہیں. لعن اللہ امتن قتلت کا، ولعن اللہ امتن ظلمت کا، ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بھی. یہ لوگ جو دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے، سب کچھ چل رہا ہے، لیکن میری دنیا چلتی رہے بس. کربلا میں آپ زیارتوں میں پڑھتے ہیں کہ ظلم دیکھنے کے بعد خاموش. کربلا میں نیوٹرلزم نہیں ہے. یہی ہمارے اور دوسروں میں فرق ہے. میں ایک بار ایک بہت بڑے ایک چینل ہے اہل سنت کا، ان کے ہیڈ جو تھا اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، انڈیا میں سب سے بڑا چینل. ہماری ان سے گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بتاؤ مولانا، آپ لوگ کے پاس کربلا ہے، آپ لوگ انقلاب لے آتے ہو، ہمارے پاس کربلا نہیں ہے، لیکن ہسٹری ہمارے پاس بھی تو ہے، قرآن ہمارے پاس بھی تو ہے، جنگ بدر ہمارے پاس بھی تو ہے، ہم انقلاب لا سکتے ہیں کیا ہماری ہسٹری سے؟ میں نے کہا نہیں لا سکتے. کہا کیوں؟ غور کریے گا. میں نے یہ کہا کہ آپ میں اور ہمارے میں فرق یہ ہے کہ جب ہم ہسٹری دیکھتے ہیں تو ہسٹری میں ہم کبھی نیوٹرل نہیں رہتے. ہم کبھی نیوٹرل نہیں رہتے. ہمیں ثابت ہو جائے کہ حق ادھر ہے، ہم حق کے ساتھ رہتے ہیں. ہمیں ثابت ہو جائے باطل ادھر ہے، ہم باطل کے مخالف رہتے ہیں. لیکن آپ کے یہاں مشکل یہ ہے کہ جب بھی بات ہوتی ہے کہ یہ حضرت علی تھے، وہ حضرت ابو بکر تھے، یہ حضرت علی تھے، یا یہ حضرت فاطمہ زہرا تھی، وہ حضرت ابو بکر تھے، ان میں مشکل تھی. آپ کہتے ہیں نہیں، کیا پتہ اللہ معاف کر دے گا. یہ معاویہ نے حضرت علی سے لڑا، معاویہ بھی صحیح، علی بھی صحیح. کہا نہیں، ہمیں کیا پتا. تو جب آپ کو اس وقت بھی نہیں پتا، اسی لیے آپ کو آج بھی نہیں پتا. یا علی، یعنی غور کریے گا، کیونکہ وہاں پر پیٹرن کیا ہے؟ not to take decision in sensitive issues. They don't take sides. Because they don't take sides, they are never on the side of the right, because you have to take tough decisions when you decide right and wrong. ٹف لینا پڑتا ہے. بس عزیزان گرامی، دو پر کون سے ہیں؟ ایک پر کیا ہے؟ عزاداری کا، جذبہ شہادت کا، قربانی کا. دوسرا پر کہتا ہے کس چیز کا ہے؟ کہتا ہے گرین پر ہے، شیعوں کا. گرین کیا پر ہے؟ کہا یہ ظہور کا پر ہے. شیعہ وہ پرندہ ہے جو پرواز کرتا ہے، ایک عزاداری کا پر، ایک ظہور کا پر. ایک پر اسے جذبہ شہادت دیتا ہے، دوسرا اسے امید دیتا ہے کہ ایک آئے گا، وہ جب آئے گا تو ایک ایک سے بدلہ لے گا.
لبیک یا مہدی. ہے ہماری درسگاہ، ہے ہماری درسگاہ، عزتوں کا راستہ، عزتوں کا راستہ، شہادتوں کا راستہ، شہادتوں کا راستہ، سعادتوں کا راستہ، سعادتوں کا راستہ. نعرہ حیدری. بس عزیزان گرامی، یہ ظہور امید دیتا ہے. لوگ مجھ سے ملتے ہیں، مولانا کیا ہوگا، کیا ہوگا مولانا؟ میں نے کہا، جواب دیا، ابھی کیا ہوگا وہ نہیں پتا، لیکن بعد میں کیا ہوگا وہ پتا ہے. کیا ہوگا؟ ظہور ہوگا. ہمیں تو یقین ہے کہ ظہور ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمیں یقین ہے جس طریقے سے ابھی فرعون گھٹنے ٹیکا ہے، انشاءاللہ امام آئیں گے تو سر سے پکڑ کے اس کی ناک زمین میں رگڑیں گے. لبیک یا مہدی. عزیزان گرامی، بس ظہور کیا ہے اس کو بھی سمجھ لیں بہت جلدی جلدی. ظہور یعنی یہ نہیں ہے کہ امام آئیں گے سب کچھ وہ کریں گے. میں رکا ہوں کہ امام آئیں گے سب وہ کریں گے. غور کریے گا، ہم رکے ہیں کہ امام آئیں گے تب ظہور ہوگا. امام رکے ہیں کہ جب تم میدان میں آؤ گے تب ظہور ہوگا. ظہور یعنی، غور کریے گا، what ظہور means. ظہور means that you have a vision and that vision is a global vision. You have a vision کہ پوری دنیا کا ظلم جو ہے وہ کوئی آ کے ختم کرے گا، وہ مہدی ہے. یو آر انکمفرٹیبل، دنیا میں کسی کونے پہ کسی انسان پہ ظلم ہو، یو آر انکمفرٹیبل بیکاز وہ ظلم ہے، اور میرا امام آ کے پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. اگر امام کو آ کے شیعہ مسجد اور شیعہ امام بارگاہ اور خالی اتنے حصے میں عدل و انصاف کرنا ہوتا تو اور تھا. امام ہمارا کلیم نہیں ہے، ہمارا کلیم ہے یملأ الارض قسطا وعدلا. ہمارا کلیم ہے کہ پوری دنیا میں امام آ کے عدل و انصاف کو نافذ کریں گے. لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی. جوانوں بھی غور سے سنو. So ظہور makes you responsible that I need to do something. I need to do something for the ظہور. My imam is waiting for me and I need to do something about it. I need to do something. This something is a problem because you're not clear what you want to do. عزیزان گرامی، پہلا سٹیپ یہ ہے کہ میرے اندر ایک سینس آف رسپانسبلٹی جاگے. اور وہ کیا ہے؟ وہ جسٹس کی رسپانسبلٹی ہے. قیام حسین عدل و انصاف کے لیے تھا، قیام مہدی عدل و انصاف کے نفاذ کے لیے ہوگا. تو اگر آپ کے لیے یہ کلیئر ہے تو آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ دنیا میں جو ظالم ہیں وہ امام مہدی کے سب سے بڑے دشمن ہیں. And you are uncomfortable with that. میں آپ کو کچھ چیزیں آپ کے سامنے، جوانوں کے لیے خاص طور پر، sometimes you know، میں آج ایک چینل پہ تھا، وہاں سے لنڈن سے ایک بندہ آیا تھا، وہ لارڈ تھا وہاں کا، گدھا. سنیں کیسے گدھوں کی جیسی باتیں کر رہا تھا. کہتا ہے یو نو مسلمز شوڈ لیو ان پیس اینڈ یو شوڈ بی پروگریسو اینڈ یو نو. میں نے اس سے کہا غور کریے گا کہ کتنے ذلیل ہوتے ہیں، غور کریے گا. میں نے کہا انگلینڈ میں رہتے ہو؟ کہاں. کہا کہ ہندوستان میں، غور کریے، ہندوستان میں 30 لاکھ لوگ
ब्रिटिश ने खाना उनका छीन लिया था, बंगाल फेमिन आया था, उसमें 30 लाख हिंदुस्तानी मारे गए थे, 30 लाख, 30 lakhs, इट्स अ बिग नंबर। जब विंस्टन चर्चिल से पूछा गया कि इतने सारे लोग हिंदुस्तान में मर गए, क्या करना चाहिए, तो उसने कहा कि इफ इट वाज रियल गांधी वुड हैव डाइड, लेट देम डाई लाइक रैट्स, इन्हें चूहों की तरह मरने दो। गौर करिए अज़ीज़ाने गिरामी, हमारा दीन का विजन जब तक ग्लोबल नहीं होगा, हम अपनी गलियों से, इमाम बारगाहों से, मस्जिदों से बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक इनवर्ड से आउटवर्ड नहीं पहुंचेंगे, जब तक हम ज़हूर के लिए कोशिश भी नहीं करेंगे। योर विजन इज ग्लोबल जस्टिस, डोंट हैव अ स्मॉल विजन। इनकी पूरी दौलत जो आज वेस्ट में है वो हमारी है। मैं लंदन में अशरा पढ़ रहा था, तो लंदन में मैंने ये पढ़ा कि जब ब्रिटिश इंडिया आए थे, उससे पहले, सॉरी अगर कोई ब्रिटिश यहां बैठा है तो जब लंदन से, जब यूके से आए थे, उससे पहले इनको खाना खाने की तमीज नहीं थी। नहीं, इनके अंदर थोड़ा सा वो होता है ना कि वेस्ट है और उनको थोड़ा उतारने की जरूरत होती है। खाना खाने की तमीज नहीं थी, उबले हुए आलू, नमक और मछली खाते थे, जिसको आज इन लोग फिश एंड चिप्स का नाम देते हैं। ये इनका खाना था। हमारे यहां आए, पहली बार इन्होंने देखा कि मसाला नाम की भी कोई चीज होती है। या मैं हिस्टोरिकल फैक्ट्स बता रहा हूं, आप जाके चेक करिएगा। जब ये आए इंडिया में तो ये फकीर थे, और इंडिया जो है, जहां से हम लोग हैं, उस जमाने में इंडिया पाकिस्तान सब एक था, इंडिया जो है उस जमाने में दुनिया की 23% जीडीपी पूरी दुनिया का सिर्फ इंडिया था। और जब ये पलट के गए तो हिंदुस्तान 3% जीडीपी रह गए, यानी 20% जीडीपी लूट के ले गए ये लोग। इनके पास जो पैसा है हमारा है। अगर ये इंडिया नहीं आते तो ये वीजा ले रहे होते और हम दे रहे होते। हिस्टोरिकल फैक्ट है। अजीजाने गिरामी, जवानों, बी सीरियस। द वेस्टर्न कल्चर दैट यू थिंक इज एन आइडियल कल्चर, कितना उसके अंदर घिन है, कितनी उसके अंदर प्रॉब्लम्स है, मैं आपको बताता हूं। इनकी पूरा वजूद लूटे हुए पैसों पे है। इनके पास जो माल और दौलत है, फ्रेंच रेवोल्यूशन और उससे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने से पहले इनके पास पैसा हमारा पहुंचा, जिससे इन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किया। पढ़िएगा तारीख में। अब सुनिए, मैं चाह रहा हूं ज़हूर के लिए, टिल द टाइम यू डू नॉट अंडरस्टैंड वेस्टर्न सिस्टम इज एन डायरेक्ट ऑपोजिशन टू ज़हूर, यू आर नॉट गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर ज़हूर। गौर करिए, पिछले 50 साल में, लास्ट 50 इयर्स में, लैंसेट जो वन ऑफ द बिगेस्ट यूके की मोस्ट प्रेस्टिजियस मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जो यहां पे मेडिसिन के बैकग्राउंड से उन लोग सर हिला रहे हैं, लैंसेट में एक रिपोर्ट छपी है कि पिछले 50 सालों में अमेरिका और यूरोप ने जो दुनिया में सैंक्शंस लगाए हैं, उसकी वजह से 38 मिलियन पीपल हैव डाइड, 3 करोड़ 80 लाख पीपल हैव डाइड बिकॉज ऑफ द सैंक्शंस दैट दे हैव क्रिएटेड। ये हमें ह्यूमन राइट सिखाएंगे, ये अहले बैत के चाहने वालों को इंसानियत सिखाएंगे। पूरी दुनिया में जुल्म इनकी वजह से है। अफ्रीका दुनिया में सबसे ज्यादा माल और सरवत और गोल्ड और डायमंड यहां पर है, यहां के लोग फकीर क्यों हैं? क्यों है फकीर? मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें बताया कि सिर्फ 150 ब्रिटिश कंपनीज ऐसी हैं जहां पर हर साल, क्योंकि मैंने अभी प्रिपेयर नहीं किया, हर साल बिलियंस ऑफ पाउंड सिर्फ अफ्रीका से ट्रांसफर होता है। कहां पर? यूके के स्टॉक मार्केट में।
गार्डियन ने एक आर्टिकल लिखा है, गार्डियन कहता है अफ्रीका इज नॉट पुअर, इट इज बीइंग लूटेड बाय दोज हु थिंक दे आर रिच। टिल द टाइम आपको लगता है मौलाना ये सब क्या बात कर रहे हैं, मौलाना नमाज बताओ, रोजा बताओ, हज बताओ, ज़कात बताओ, तो आपको दीन नहीं समझ में आया। क्यों? कुरान मजीद की आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनाति व अंज़लना माअहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त। खुदा कुरान में कहता लक़द अरसलना रुसुलना, यकीनन हमने रसूलों को भेजा, बिल बय्यिनात, उनके साथ रैशनल प्रूफ्स को भेजा, एविडेंस को भेजा, रैशनल प्रूफ के साथ अंबिया को भेजा। हमारे अंबिया आके इमोशनल बात नहीं करते, पहले दलील देते हैं फिर बात बयान करते हैं। बय्यनात, खुली हुई दलील, ऐसी दलीलें जिसको कोई रद्द नहीं कर सकता। तो जवानों, अगर हम तौहीद को मानते हैं, विलायत को मानते हैं, इमामत को मानते हैं, हर चीज मानते हैं, हमारे पास रैशनल प्रूफ्स और आर्ग्यूमेंट्स हैं, उसके लिए तब मानते हैं। बिल बय्यनात व अंज़लना माअहुमुल किताब, और उनके साथ हमने किताबों को नाजिल की, वल मीज़ान, और मीज़ान भेजा हमने। मीज़ान क्या है? किताब आई थी इंफॉर्मेशन देने के लिए, अहले बैत को भेजा कि देखो किताब से इंफॉर्मेशन लेते रहो, अहले बैत मीज़ान है, वो किताब को देखना है अमली कैसे होगी, तो अहले बैत मीज़ान भी भेजा। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, वल मीज़ान लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त। खुदा तूने क्यों भेजा? अंबिया क्यों भेजा? कुरान क्यों भेजा? किताब क्यों भेजा? मीज़ान क्यों भेजा? खुदा कह रहा है मैंने ये सब भेजा हूं। उसका मकसद क्या है? उसका मकसद ये है ताकि इंसान खड़े हो जाएं और अदल इंसाफ को कायम करें। अन्नास कहा है, अल मुस्लिमीन और अल मोमिनीन नहीं कहा है। इंसान कयाम करें। अजीजाने गिरामी, आपके पास हुसैन इब्ने अली है, आपके पास करबला है, क्यों हम इस जस्टिस के पैगाम को इतना इन वर्ड्स रखे हुए, क्यों दुनिया आज तक नहीं जानी कि करबला क्या है? उन्होंने एक होलोकॉस्ट को पूरी दुनिया में बेच दिया, झूठा सच्चा जो भी था, पूरी दुनिया आज जानती है होलोकॉस्ट क्या है। हमारे पास करबला है, करबला को क्यों दुनिया नहीं जानती? हमने क्या इन्वेस्ट किया करबला को दुनिया तक पहुंचाने का? मैं इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मैं मीडिया पे गुफ्तगू करूंगा। इस जमाने में ज़हूर का मतलब वो नहीं है कि जो 20 साल पहले मैं करता था वही करूंगा, नहीं। आज टूल्स बदल गए हैं, आज के जमाने के टूल्स को इस्तेमाल करना है ज़हूर के लिए। अजीज़ाने गिरामी, बस पहली चीज है, दो हमारी ताकतें और कुव्वतें हैं, आजादारी और ज़हूर। ये दो परिंदे के दो पर हैं। कहा ये दो पर तो हैं, इनकी आंखें क्या हैं? कहा मरजइयत और विलायत फकी इनकी दो आंखें हैं। या अली लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अज़ीज़ाने गिरामी, विलायत और मरजइयत ये दो कुव्वत हैं हमारी। ये देखें कितने सारे हैं। मैं एक बात हमेशा सोचता था कि मजलिसों में सुनता था, मुझे हज़म नहीं होती थी बात। रिवायतें हैं कि जहाँ पर कहा गया कि भाई अगर अली की मोहब्बत नहीं होगी तो इतनी नमाजें पढ़ लो, इतने रोजे रख लो, इतने हज कर लो, कोई फायदा नहीं होगा।
آج دنیا دیکھ کے سمجھ میں آتا ہے کہ جہاں محبت علی ہے وہی میدان میں کھڑے ہیں. یا علی. جہاں محبت علی نہیں ہے، یا علی. آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے وہاں پر. انشاءاللہ زندگی رہی تو اس باتوں کو اور ڈیٹیل میں بیان کروں گا. لیکن عزیزان گرامی، یہی عزاداری اور یہی ظہور کا فلسفہ پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے، نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر ایک گروپ ہے، اس کا نام نہیں لوں گا لیکن آپ کے سمجھنے کے لیے امپورٹنٹ ہے. وہ کہتا ہے کہ دنیا میں ظہور تب ہوگا جب ظلم زیادہ ہوگا. تو جب ظلم ہو رہا ہے تو ہمیں خاموش رہنا چاہیے، کہ ظلم ہوگا تو ظہور ہوگا نا. یہ دلیل ہے ان کی. پھر کہتے ہیں زمانے غیبت میں پالیٹکس حرام ہے اور جو بھی پولیٹیکل لیڈر بنے گا وہ جائز نہیں ہے. یعنی سب سے زیادہ امام مہدی کی بات بھی یہی کریں گے اور سب سے زیادہ امام مہدی کے نام پہ گمراہ بھی یہی کریں گے. ہنٹ، خالی پوائنٹرز دے رہا ہوں. ہمارے یہاں ظہور، امام، مقصد، قرآن بالکل کلیئر ہے. عزاداری کے اندر ہمیں کہا جائے گا کہ آپ عزاداری کرو، بہت رو، بہت گریا کرو، بہت ماتم کرو، لیکن ظلم، ظالم، عدل، انصاف، پالیٹکس، یہ سب باتیں مت کرو. ہمارے میں اور غیروں میں فرق ہی یہی ہے کہ وہ مردہ کو لعنت کہتے ہیں، ہم زندوں کو لعنت کہتے ہیں. ہم صرف مردہ یزید کو لعنت نہیں کرتے، اس زمانے کے یزید کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں مردہ آباد یزیدیت، زندہ آباد، مردہ آباد. بس عزیزان گرامی، آج کا وقت تقریباً تمام ہو گیا. لیکن یہی عزاداری اور یہی ظہور اور یہی فلسفہ ظہور ہمیں قوت و قدرت دے گا جب اس کا ڈائریکشن صحیح ہوگا. یہ ہمارے لیے دو پر ہیں، اور نگاہیں کون سی ہیں؟ مرجعیت اور نظام ولایت فقیہ والی. اس کے بنا یہ پرندہ جب اڑے گا طاقت سے اڑے گا، لیکن ہر بار دیوار سے لگ کے نیچے گر جائے. آنکھیں چاہیے دیکھنے کے لیے. علم آنکھیں دیتا ہے، کربلا جوش دیتا ہے، مرجعیت علم دیتا ہے، ظہور جذبہ دیتا ہے، ولایت فقیہ ہدایت دیتی ہے. بس عزیزان گرامی، آج محرم کی وہ تاریخ آ گئی جہاں پر سفیر کربلا کا ماتم کرتے ہیں. ہاں عزیزان گرامی، کربلا میں مسلم کربلا میں نہیں تھے، لیکن روح مسلم کربلا میں تھی. عزیزان گرامی، صرف یہ سوچ لیجئے کہ جب کوفہ والوں کے لیے مسلم کو بھیجا گیا اور مسلم کو بلایا گیا تو امام حسین نے خط میں لکھا کہ میں اپنے بھائی کو بھیج رہا ہوں. بھائی کہہ کے پکارا مسلم کو، اور پھر کہا کہ میں اس کو بھیج رہا ہوں جو ثقت الحسین ہے، میرا سب سے زیادہ بھروسے مند انسان کو بھیج رہا. ارباب ازا، مسلم کا نام مسلم تھا. آپ سوچیں کتنا سخت ہے کہ مسلم اگر حسین سے محبت کرتے ہیں، مسلم کو کہا کہ دیکھو چلے جاؤ مجھ سے دور. کتنا سخت تھا مسلم کے لیے، لیکن مسلم تسلیم ہو گئے. عزیزان گرامی، کوفہ پہنچتے ہیں. جب کوفہ پہنچتے ہیں تو 30,000 سے زیادہ لوگ آتے ہیں بیعت کرنے کے لیے، لیکن محبت تھی، معرفت نہیں تھی. وہ دن بھی آیا کہ 7 ذی الحجہ کو مسلم
مغرب عشاء کی نماز پڑھنے آئے تو جب مغرب عشاء کی نماز پڑھی تو ان کے پیچھے وہ 30,000 نہیں 30 لوگ تھے. عشاء کی نماز ختم ہوتے ہوتے صرف 10 بچے اور مسلم جب کوچے میں آئے اور مسلم نے پلٹ کے دیکھا تو مسلم کے پیچھے کوئی نہ تھا. کوفہ میں تک و تنہا مسلم ہے، غریب الوطن سفیر حسین، اس گلی سے اس گلی، اس کوچے سے اس کوچے. خدا کسی کو یہ دن نہ دکھائے کہ وطن بھی نہ ہو اور کوئی جاننے والا بھی نہ ہو. ہار باب ازاں مسلم نے ایک رات مسجد میں گزاری، اگلی رات باہر نکلے، ایک گھر کے قریب پہنچے، ایک ضعیفہ آئی. اس ضعیفہ نے کہا جانتے نہیں ہو کوفہ کا حال بڑا خراب ہے، جاؤ کہیں چلے جاؤ. مسلم سر جھکائے بیٹھے رہے. 2 دن کے بھوکے پیاسے ہیں مسلم، یہ یاد رہے. 2 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے مسلم نے. ارباب ازاں وہ ضعیفہ دوبارہ آتی ہے، مسلم سے کہتی ہے دیکھو چلے جاؤ. مسلم سر جھکائے بیٹھے ہیں. آپ سوچیں بنی ہاشم، ارے کوئی بنی ہاشم کا جوان وہ بیٹھا ہو، کوئی کہے چلے جاؤ نہ جائے، کتنی غیرت ہے مسلم کی آواز دے رہی ہوگی. اور باب ازاں مسلم نے ہاتھوں سے اشارہ کیا، کہا پیاس لگی ہے. یہ ضعیفہ نے کہا دیکھو میں بیوہ ہوں، تمہارا ادھر رکنا صحیح نہیں ہے، جاؤ کہیں چلے جاؤ. کیا کہتے ہیں مسلم؟ کہتے ہیں وہ کہاں جائے جس کا کوفہ میں کوئی گھر نہ ہو. کہاں جائے؟ کہا کہاں سے ہو؟ کہا مدینہ سے. محلے بنی ہاشم سے سر پیٹنے لگی. کہا میں مسلم ہوں، گھر میں بلایا. مسلم نے پوری رات نماز اور عبادت میں گزاری. صبح لشکر نے گھیر لیا. مسلم کو جب پتا چلا کہ لشکر نے گھیرا ہے، مسلم نے آستینوں کو پلٹا، بسم اللہ و باللہ و فی سبیل اللہ، شمشیر نکالی. ارباب ازاں مسلم سے برداشت نہیں ہوا کہ ایک ضعیفہ گھر میں ہو اور لوگ گھر میں آ جائیں. ہائے مسلم شام غریبہ میں آتے، شام غریبہ میں آتے، بچے اس خیمے سے اس خیمے، خیموں کو آگ لگائی جا رہی ہے. ارباب ازاں بس مسلم آگے گئے، شہید ہونا تھا. لیکن غور کریں، علماء کہتے ہیں کہ جب بھی میدان کربلا میں کوئی شہید جاتا تھا اور تک و تک جنگ ہوتی تھی، جب بھی وہ پلٹ کے دیکھتا تھا تو اسے حسین پیچھے نظر آتے تھے. حسین دلاسا دینے کے لیے ہمیشہ کھڑے ہوتے تھے. لیکن مسلم اور حسین، جب مسلم کوفہ میں تھے، حسین کربلا میں تھے، آگے پیچھے کوئی نہیں، صرف دشمن ہی دشمن ہے. ارباب ازاں ایک شباہت علماء نے کہی ہے کہ مسلم جب اس گودال میں گئے تو پتھر پڑا، حسین کے بھی پتھر سر مبارک پہ پڑا تھا، مسلم کے بھی پتھر سر مبارک پہ پڑا. ہاں ارباب ازاں بس کچھ باتیں اور. مسلم کو لایا گیا اور مسلم کو اس دربار میں لایا گیا، کہا دیکھو یہ امیر ہے، اس کو سلام کرو. مسلم نے غیرت کا جملہ کہا، میرا کوئی امیر نہیں سوائے حسین کے.
کوئی امیر نہیں سوائے حسین کے ارباب ازا، مسلم کے ہاتھوں کو ایسے باندھا گیا، مسلم وہ شہید ہیں کہ ان کو جب دارالامارہ کے چھت پہ لے گئے تو مسلم کے ہاتھ بندھے تھے، سر آگے تھا، مسلم وہ شہید ہیں۔ جب انہیں دارالامارہ سے پھینکا گیا تو ان کا جسم جدا تھا، سر جدا تھا۔ ہاں ارباب ازا، بس یہ آخری چیز دیکھیں، جب یہ خبر حسین کے پاس آئی تو حسین نے مسلم کی بیٹی تھی حمیدہ، اس کو بلایا، اس کو گود میں بٹھایا، پیار کرنے لگے۔ بنی ہاشم کی بچی تھی، پہچان گئی، ایسا پیار یتیموں سے کیا جاتا ہے۔ ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگی، اب امو کیا بابا مارے گئے؟ ایسا پیار تو یتیموں سے کیا جاتا ہے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا، مولا حسین یتیموں کو آپ ایسا پیار کرتے ہیں، کاش شام غریبہ میں ہوتے، چادریں جلائی گئی، گوشوارے چھینے گئے، تماچے مارے گئے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد اس حقیر سی عبادت کو تیری بارگاہ میں مقبول فرما۔ یا اللہ سچی عزاداری کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ وقت کے امام کے لیے تیار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ دنیا میں جہاں کہیں مظلومین ہیں ان کو فاتح قرار دے۔ یا اللہ ظالمین کو نیست و نابود کر دے۔ یا اللہ رہبر معظم حضرت آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حضرت آیت اللہ سیستانی کی حفاظت فرما۔ یا اللہ دنیا میں جہاں کہیں محبان اہل بیت ہیں، جو بیمار ہیں انہیں شفا عنایت فرما۔ یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد دعا میں دعا یہ ہے کہ وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔